بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کی مشکلات سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی ہے تو سمجھ لو اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا اشارہ دے رہا ہے۔ سنو، مشکل اگر بڑی ہے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے کن کے بعد کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، اور جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکون کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہے۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ رنگ لاتی ہے تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حالات تو بگڑتے ہی سنورنے کے لیے ہیں، آزمائش تو آتی ہی کچھ بڑا اجر دینے کے لیے ہے۔ تم بس اللہ پر پختہ یقین رکھنا، وہ یہاں تک بے مقصد نہیں لایا تمہیں، تمہارے لیے کچھ اچھا سوچا ہے، تبھی تو یہ سفر شروع ہوا ہے۔ تم توقع اور صبر رکھنا، خوش کر دے گا تمہیں اللہ اپنے فیصلوں سے، بس تم مایوس نہ ہونا۔ سنو، گھٹن بہت بڑھ گئی ہے نا؟ لگ رہا ہے تم کسی اندھیرے کمرے میں بند ہو، جہاں دروازے تو بہت ہیں لیکن سب بند ہیں۔ زندگی رک گئی ہے، مگر سنو، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو تمہارے دماغ کا خلل ہے، شیطانی وسوسے ہیں۔ دیکھو، اس کمرے کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی تمہارے اندر کی روشنی وہیں موجود ہے۔ تمہارا رب تمہارا ساتھی ہے۔ ہاں، خزاں کے دن ہیں ابھی، مگر باہر بھی آئے گی۔ سنو، ہمت نہ ہارو، اٹھو، زندگی رکی نہیں ہے، پریشان نہ ہو، وہ رب سب ٹھیک کر دے گا۔ دیکھو، آزمائش تمہیں اللہ سے ملاتی ہے، درد تمہیں سجدوں تک لے جاتے ہیں، تکلیفیں تمہیں سجدوں تک لے جاتی ہے، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہے، اور ہر دکھ اور مشکلیں تمہیں جان نماز تک لاتے ہیں۔ اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ سنو، یہ وقت آزمائش کا ہے، راتوں کو تمہاری آنکھیں گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تجھے مشکل بس تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے ہی والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ، تمہارا ساتھی۔ سنو، اس وقت اب جتنی بھی تکلیف میں ہو، یہ صرف آزمائش ہے۔ آپ کا رب آپ کو آزما رہا ہے کہ میرا بندہ اس آزمائش کے وقت میں بھی میرا شکر ادا کرتا ہے یا پھر گلہ کرنے لگتا ہے کہ مجھے ہی کیوں ڈالا گیا اس مشکل میں۔ تو سنو، آپ کو بس بھروسہ رکھنا ہے اپنے رب پر، جس نے آپ کو اس مشکل میں، اس تکلیف میں ڈالا ہے، وہی آپ کو اس سے نکال بھی لے گا۔ ابھی جو بھی ہو رہا ہے وہی آپ کے حق میں بہترین ہے، اس کی رضا میں راضی رہے، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرے، اور پھر ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، وہ آپ کے رب نے کہہ دیا ہے، اور جو وہ کہہ دے وہ ضرور ہوتا ہے۔ سنو، یقین کرتے ہو اللہ پر، اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا، اس سے آگے ہے ہی کیا؟ وہ یقین دلانے والا ہے، وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا، جس کو اللہ پر یقین مل جائے۔ اس سے بڑھ کر پرسکون اور کوئی چیز نہیں، لہٰذا اسی سے مانگے، بار بار مانگے، ہر بار مانگے، وہ دے گا، اور وہ دینے والا ہے، انشاءاللہ ضرور دے گا۔ جانتے ہو، جو چیز ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو پہلے ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز کے لیے تڑپتے ہیں اللہ پہلے ہی سے
اس طرف سے واقف ہے۔ جب اسے سب پہلے ہی پتہ ہوتا ہے تو ہمیں عطا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے لیے ہی تو اللہ نے دعا بنائی ہے اور دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا، تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے بات کریں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہمارے قریب ہو جائے۔ ہم اس سے مانگے اور انہی باتوں میں ہمیں الجھاتا ہے، ذہن اس چیز سے ہٹ جاتا ہے جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے، ہمارے لیے ہمیں غم دکھاتا ہے۔ اور سنو، اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذرا یہ مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ آپ کو کسی سے ملوا کر جواب دیتا ہے تو کبھی آپ سے اس کو دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحت سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا روح کا ریزہ ریزہ بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی، اس کی سرگوشی بھی دکھائی دے گی۔ تب دل میں وہ کبھی اترتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، ساری پریشانی اس کی دہلیز پر چھوڑ جاؤ، بس تم اور اللہ رہ جاؤ اور پھر مسکرانا سیکھ جاؤ اور سب بھول جاؤ۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کائنات کی رونق چلتی ہے۔ اور سنو، اگر آپ کی آزمائش سخت سے سخت تر ہو رہی ہے تو ممکن ہے آپ اللہ کی منزلیں طے کر رہے ہو، ممکن ہے آپ اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست طے کر رہے ہو، ممکن ہے آپ اللہ کے بندوں کی فہرست میں گردانے جانے لگے ہو۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر آتا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے ہیں۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستے بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا۔ تم بس کامل یقین رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ اللہ کے سوا دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو انسان سے کچھ چھین لے یا عطا کر دے۔ تم جو چاہتے ہو مانگو اللہ سے، اللہ ہی دے گا اور ضرور دے گا انشاءاللہ۔